حضرت زید بن ثابت نے وہ رسم اختیار کیا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو مختلف جگہوں پہ لکھواتے تھے، وہاں پر جو بھی رسم اللہ کے نبی نے اختیار کروایا تھا اسی کے مطابق ہی اس رسم کو لکھا گیا۔ تو شیخ، آپ نے جیسا کہ اپنی گفتگو میں علم الضبط کی ایک بات کی، تو یہ علم الرسم اور علم الضبط کیا الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ اس میں کیا فرق ہے؟ اس بات کی ذرا وضاحت کر دیں۔ جی، پہلے تو میں آپ کو اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کرتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رسم لکھوایا تھا وہ اعراب اور نقطوں سے خالی تھا، اور عرب لوگ جو ہیں وہ تو اپنی زبان ہونے کی وجہ سے اس کو پڑھ لیتے تھے، بالکل، لیکن جب فتوحات اسلامیہ کا سلسلہ وسیع ہوتا چلا گیا اور غیر عرب لوگ جو ہیں، اجمی لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، تو اس سے پھر آ کر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب ہم ان کو کیسے پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر حجاج بن یوسف کے دور میں آ کر ضبط کا معاملہ جو ہے وہ پورا کیا گیا۔ اب وہ ایک لمبی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ ہم جب اس کی تاریخ بیان کریں گے تو اس میں بیان کریں گے۔ تو حجاج بن یوسف کے دور میں آ کر یہ ضبط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر اعراب لگا دیں، زبر، زیر، پیش، شد، مد، جزم، تو یہ سارے ضبط ہیں۔ اسی طرح نقطے، تو نقطے جو ہیں اس کو بھی ضبط ہی کہا جاتا تھا، یعنی یہ بھی ضبط میں شامل ہے۔ ہاں، اس وقت جو سب سے پہلے ضبط شروع ہوا نا، تو اس میں یہ تھا کہ اعراب کے لیے یعنی زبر زیر پیش کے لیے انہوں نے شروع میں نقطے استعمال کیے۔ ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر زبر لگانی ہوتی تھی اوپر ایک نقطہ لگا دیتے تھے، جہاں زیر لگانی ہوتی تھی نیچے ایک نقطہ لگا دیتے تھے، جہاں پیش لگانی ہوتی تھی سامنے ایک نقطہ لگا دیتے تھے، اور پھر جہاں پر تنوین ہوتی تھی وہاں پر دو دو نقطے لگا دیتے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں نقط الاعراب، یعنی اعراب کے نقطے۔ اور بعد میں جا کر پھر نقط الاعجام، اعجام کا مطلب یہ ہے کہ حروف معجمہ اور حروف مہملہ کو باہمی طور پر فرق کر دینا، جیسے با، تا، سا، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر دو نقطے، سا کے اوپر تین نقطے، جیم کے اندر ایک نقطہ، ہا بالکل خالی، خا کے اوپر ایک نقطہ۔ تو یہ نقطے جو ہیں یہ بے شک اعراب کے نقطے ہوں یا اعجام کے نقطے ہوں، نقط الاعراب اور نقط الاعجام، یہ سارے کے سارے نقطے جو ہیں یہ حجاج بن یوسف کے دور میں آ کر لگے تھے، اور یہ بھی ایک پورا علم ہے۔ اس دور سے لے کر آج تک اس کے اوپر بھی بے شمار کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کے اندر ان کی مکمل تفصیلات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ لیکن علم الرسم اور علم الضبط میں فرق یہ ہے کہ علم الرسم تو توقیفی ہے، اس میں آپ اپنا قیاس جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن علم الضبط جو ہے یہ اجتہادی ہے، یہ آپ اپنی آسانی سے جیسے چاہیں اس کے اعراب میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجمع ملک فہد سعودی عرب سے جو قرآن مجید چھپتے ہیں ان کا ضبط، اور ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو قرآن مجید چھپ رہے ہیں ان کا ضبط بہت سارا ان میں فرق ہے، اور جو ضبط وہاں ہے وہ ان لوگوں کو آسان محسوس ہوتا ہے، اور جو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ہے وہ یہاں ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ تو جس طرح آسان محسوس ہو اسی طرح کا ضبط جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ ضبط جو ہے اجتہادی ہے، یہ توقیفی نہیں ہے۔ یعنی کہ علم الرسم تو توقیفی ہے لیکن علم الضبط جو ہے وہ توقیفی نہیں ہے، ہاں وہ اجتہادی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ رسم میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو مالکی ہے، مالکی میں جو لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، میم کی گول جو ڈنڈا ہے، یا لام کا جو، یا اس طرح کاف کا جو ڈنڈا ہے، یہ ہے رسم، اور اس کے اوپر ہم کھڑا زبر لگا دیں یا زبر لگا دیں یا زیر لگا دیں یا پیش لگا دیں۔ اس طرح یوم کے اندر نیچے جو دو نقطے ہیں، اور پھر یوم الدین، الدین کے اندر یا کے نیچے دو نقطے اور نون کا، یہ سارا ضبط ہے۔